تو ہم نے چونکہ امام شاطبی علیہ الرحمہ کی کتاب حرز الامانی و وجہ التہانی شروع کرنی ہے، تو امام شاطبی علیہ الرحمہ کا نام وہ اصل میں ہے ابو القاسم بن فیرروح بن خلف بن احمد الرعینی الاندلسی رحمہ اللہ تعالی۔ تو ان کی کنیت ابو القاسم اور ابو محمد، یہ دونوں جو ہے نا وہ کنیتیں امام شاطبی علیہ الرحمہ کی بیان کی جاتی ہیں۔ تو اس کی وضاحت امام نافذی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں کی ہے، کہتے ہیں کہ ابو جو ہے نا وہ محمد، یہ کنیت آپ کی طالب علمی کے دور میں تھی، اور ابو القاسم جب آپ امام بن گئے قرات کے اس وقت آپ کی یہ کنیت رکھی گئی۔ تو آپ کی ولادت آپ 538 ہجری کو اندلس کے جزیرہ اندلس کے قصبہ شاطبہ میں پیدا ہوئے۔ امام شاطبی علیہ الرحمہ 538 ہجری کو جزیرہ اندلس کے قصبہ شاطبہ میں پیدا ہوئے۔ تو آپ جو ہیں وہ علیہ الرحمہ بچپن سے ہی نابینے تھے، لیکن کمال فہم و فراست کے مالک تھے۔ تو کثیر تعداد سے لوگ آپ علیہ الرحمہ سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ نے شاطبہ میں بچپن کے اندر قرآن کو حفظ کیا اور حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ امام شاطبی علیہ الرحمہ نے بچپن کے اندر ہی قرآن کو حفظ بھی کیا اور حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ پھر آپ نے امام ابو عبداللہ محمد بن ابی العاص نفذی سے علم قرات کو حاصل کیا، ابو عبداللہ محمد بن ابی العاص نفذی سے۔ پھر آپ اندلس کے شہر بلنسا کی طرف آپ نے سفر کیا، علم قرات کا وافر علم حاصل کیا۔ پھر آپ نے امام ابو عبداللہ محمد بن حمید بلنسی سے امام دانی علیہ الرحمہ کی کتاب التیسیر فی القراءۃ العشر وہ آپ نے پڑھی۔ اسی طرح امام مبرد کی کتاب الکامل اور ابن قتیبہ کی کتاب ادب الکاتب آپ نے پڑھی۔ پھر آپ حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں مصر کے شہر اسکندریہ جب پہنچے، جہاں آپ کی ملاقات امام ابو طاہر سلفی سے ہوئی، تو وہاں آپ نے مزید حدیث کا سماع کیا۔ جب قاہرہ پہنچے تو کثیر تعداد میں لوگ اور طلباء جمع ہو گئے۔ جب مصر کے حکمران قاضی فاضل وزیر سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب پتہ چلا کہ امام شاطبی علیہ الرحمہ مصر کے اندر تشریف لائے ہیں، تو وہ خود جو ہے امام شاطبی علیہ الرحمہ کو ملنے کے لیے، ان کی ملاقات کے لیے حاضر ہو گیا۔ تو پھر اس نے امام شاطبی علیہ الرحمہ کو قاہرہ کے مدرسہ فاضلیہ کا شیخ مقرر فرما دیا۔ تو وہاں پر اس مدرسے میں امام شاطبی علیہ الرحمہ نے یہ کتابیں لکھی، جن میں سے پہلی کتاب قصیدہ لامیہ ہے، جس کو امام شاطبی علیہ الرحمہ نے حرز الامانی و وجہ التہانی کا نام دیا ہے، جس کو آپ ہم انشاءاللہ بھی پڑھیں گے۔ تو یہ جو کتاب ہے یہ اصل میں امام دانی علیہ الرحمہ کی کتاب جو التیسیر ہے، اس کو علامہ شاطبی نے شعروں کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو اس کے 1173 شعر ہیں، اس کتاب کے 1173 شعر ہیں۔ ہر شعر لا پر ختم ہوتا ہے، لام الف لا پر، ہر شعر لا پر ختم ہوتا ہے۔ تو دوسری کتاب علامہ شاطبی نے لکھی عقیلۃ التراب القصائد، عقیلۃ التراب القصائد علامہ شاطبی نے لکھی۔ یہ رسم کی کتاب ہے۔ آپ نے علامہ دانی کی کتاب ہے المقنع، اس کو علامہ شاطبی نے شعروں کے اندر ذکر کیا ہے، تو اس کا نام علامہ شاطبی نے عقیلۃ التراب القصائد رکھا ہے۔ تیسری کتاب علامہ شاطبی نے اس مدرسے کے اندر جو لکھی ہے وہ ہے ناظمۃ الزہری فی علم الفواصل، ناظمۃ الزہری فی علم الفواصل۔ یہ کتاب جو ہے یہ آیتوں کے شمار کے بارے میں ہے۔ تو اس کتاب کو علامہ شاطبی نے، یہ کتاب جو ہے علامہ دانی کی کتاب البیان فی عد آی القرآن، یہ جو علامہ دانی کی کتاب ہے البیان فی عد آی القرآن، اس کو علامہ شاطبی نے شعروں کے اندر ذکر کیا ہے۔ چوتھی کتاب ہے قصیدہ دالیہ، اس کا ہر شعر دال پر ختم ہوتا ہے۔ علامہ شاطبی کی چوتھی کتاب قصیدہ دالیہ ہے، ہر شعر دال پر ختم ہوتا ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے نا علامہ شاطبی کی، یہ علامہ ابن عبد البر کی کتاب ہے التمہید، جو موطا کی شرح ہے، تو اس کو آپ نے شعروں کے اندر ذکر کیا ہے۔ یہ علامہ شاطبی کی 4 کتابیں ہیں۔ تو یہ مختصر سا تعارف تھا۔ امام شاطبی علیہ الرحمہ بیت المقدس کی زیارت جب کرنے گئے، تو اس کے بعد جب دوبارہ مصر مدرسے میں تشریف لائے اور تعلیم و تدریس میں مصروف ہو گئے، تو 590 ہجری کو علامہ شاطبی علیہ الرحمہ فوت ہو گئے۔ تو آپ کی عمر تقریباً 52 سال بنتی ہے۔ اتوار کے روز 28 جمادی الثانی کو مصر میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کی نماز جنازہ شرح تہذیب کے مصنف امام عراقی نے پڑھائی۔
امام شاطبی علیہ الرحمہ 590 ہجری کو فوت ہو گئے۔ یہ مختصر سی علامہ شاطبی رحمہ اللہ کی حالات زندگی تھی۔ اب انشاءاللہ تعالی باللہ التوفیق ہم اگلے لیکچروں میں، آئندہ لیکچروں میں انشاءاللہ ہم شاطبی کو ترجمے کے ساتھ اور اس کی تشریح و وضاحت کے ساتھ اللہ کی توفیق کے ساتھ بیان کریں گے۔ اللہ تعالی جو ہم پڑھیں اور جو ہم سنیں اور جو قرأت کا علم حاصل کریں اس پر ہمیں صحیح طرح قرآن کو پڑھنے کی اور قرآن کو پڑھ کر اس کے بعد قرآن پر عمل کرنے کی رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔